السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ کہا ہے کہ شیخ صاحب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کر کے کہا کہ من کنت مولا۔ اچھا، آپ کے الفاظ درست نہیں لکھے گئے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اچھا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ کہتے ہیں اس کی وضاحت کریں۔ جی ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ کہا ہے تو اس سے جو استدلال یہ رافضی لوگ کرتے ہیں نا، شیعہ، کہ 18 ذوالحجہ کو یہ عید مناتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے گدیر خم کے مقام پر نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس روایت سے وہ خلافت بلا فصل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو آیا اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ خلافت کا حق میرا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خلیفہ بلا فصل قرار دے دیا ہے؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یقیناً جواب نہیں میں آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد بھی ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ نہیں کیا جی۔ باقی کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ نہیں۔ اور خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے بھی کسی کو یہ فرمان مصطفیٰ سمجھ نہیں آیا۔ ان رافضیوں کو سمجھ آ گیا کہ اسے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ان کی خلافت کو اسے ثابت کرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو لہذا یہ ان کی بات ہی بے بنیاد اور غلط ہے۔ ان باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو اتنے جاہل نکمے لوگ ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ عید یوم الغار منایا کرتے تھے۔ رافضی لوگ جو ہیں عید یوم الغار، وہ کب؟ 26 ذوالحجہ کو، یعنی ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو عید یوم الغار کے نام سے یہ مناتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دن یعنی 26 ذی الحجہ کو نبی کریم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں چھپے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ جہالت اور غلط بات ہے۔ جی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ تھے جی، فن رجال کا بھی بہت ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا، بڑی کتابیں ہیں ان کی، تاریخ، سیرت اور اسماء الرجال وغیرہ پر۔ تو یہ رافضیوں کا اس سے استدلال بالکل بے بنیاد ہے۔ اب باقی جو یہ طائف وغیرہ کے حوالے سے مال غنیمت کی تقسیم پر کسی صحابی کو علی پر رنج ہوا تو اس وقت یہ بات کہی۔ بہرحال یہ بات من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کی وضاحت جتنی میں نے کر دی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ لگا کر پیش کر کے تو جو لوگ اسے علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی یہ بات، یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔